بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہا رجل مومن نے من آل فرعون، آل فرعون سے، یکتم ایمانہ، جو اب تک چھپاتا رہا تھا ایمان اپنا، اتقتلون رجلا، کیا قتل کرتے ہو تم رجلا، ایک آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، محض اس بات پر کہ کہتا ہے رب میرا صرف اللہ، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق لایا ہے روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے، بَإِن یَکُ کاذبا فعلیہ کذبہ، اور اگر وہ جھوٹا ہے پس اوپر اسی کے ہے کذب اس کا، وَإِن یَکُ صادقا، اور اگر وہ سچا ہے، یُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُم، پہنچے گا تمہیں بعض وہ عذاب، یعدکم جو وعدہ دیتا ہے تمہیں، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف، بے شک اللہ نہیں راہ دیتا من ہوا مسرف، جو مسرف حد سے گزرنے والا ہو، کذاب بہت بڑا جھوٹا۔ ابھی بھی تھوڑا صاف کرو، زیادہ دھمک کی ضرورت نہیں، صاف آواز ہو تاکہ سمجھ آئے، اور تیز آواز بھی نہ ہو، ان کے کان سلامت رہے۔ تقریر والا ساؤنڈ نہ رکھو، درس والا رکھو۔ وقال رجل مومن، اس سے پہلے فرعون کی اسمبلی کے اجلاس کا تذکرہ تھا، جس میں حضرت موسیٰ کے قتل کا شاہی حکم نامہ جاری ہوا، اور سب نے اس پہ اتفاق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اپنے رب کی پناہ طلب کی، استعاذہ کیا، اور جو توحید بیان کرتے تھے عملاً اسی توحید کا ثبوت دیا۔ حضرات انبیاء کرام پر سب سے زیادہ مصائب آتی ہیں، اور پھر الامثل فالامثل، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس طرح وہ توحید کے داعی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، توحید کے داعی ہوتے ہیں، تو توحید ان کی صرف قالی نہیں ہوتی، حالی بھی ہوتی ہے۔ توحید دو قسم پہ، ایک توحید قالی ہے قال سے، دوسری توحید حالی ہے قال، اور قال اعتقاد سے ہے، عقیدہ توحید کا مل جانا یہ بھی بڑی نعمت ہے، اور اس پر نجات موقوف ہے۔ اور دوسری توحید حالی ہے۔ توحید حالی یہ ہے کہ آدمی عقیدہ کے مطابق اس کے وجود میں توحید رس بس جائے، اور اس توحید پر عقیدہ جو ہے یہ حال بن جائے،
اور یہ حالی توحید اسی کا امتحان مقصد ہوتا ہے، اس لیے انبیاء کرام اور داعیان توحید پر مسلسل مصائب اور امتحان آتی ہیں، اور ان امتحانات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی توحید رس بس پچ جائے اور قال سے حال بن جائے۔ تو جب اعتقاد قال سے حال بنتا ہے تو یہی درجات اور مراتب کی بنیاد ہے۔ تو نفس عقیدہ توحید قالی یہ نجات کے لیے ضروری ہے، اور توحید حالی رفع درجات کے لیے۔ جتنا توحید میں پختہ ہوتا ایک وہ مقام بھی آ گیا کہ اللہ نے حساب بھی نہیں لینا۔ 70,000 آدمی، ہر ایک کے ساتھ 70 اور آدمی بخاری کی آخری حدیث پہ شیوخ بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس میں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہاں حساب نہیں ہوگا۔ وجہ کیا بیان کی کہ وہ توحید میں اتنے کامل ہوں گے، یتوکلون علی ربہم، اور جہاں تک پہنچ جائیں گے کہ لا یسترکون ولا یتدابون، تو یہ وہ کمال حال تک پہنچیں گے تو ان سے حساب بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر مصائب کی حکمت یہی ہے کہ توحید قال سے حال بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو پختہ کیا جاتا ہے کہ یہ حال پختہ رہے، ورنہ ہم توحید بیان کرتے ہیں لیکن عقیدہ توحید کا ہوتا ہے، آگے حال نہیں بنتا۔ آپ اندازہ کر لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کے قریب یا جتنے بھی تھے اللہ جانتا ہے، ان کو دریا کے کنارے پہ جب کھڑے ہوئے اور سارے بزرگ کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے، آگے دریا، پیچھے فرعون بے حیا، درمیان میں یہ سپاہ، یہ فوج درمیان میں آ گئی۔ اب وہ کیا چیز تھی کہ حضرت موسیٰ گھبرائے نہیں؟ وہ جو بیان کرتے تھے نا، وہ ایسا عقیدہ حال بن گیا تھا، کیا کہتے ہیں کلا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ انا معی ربی، عقیدہ تو ہمارا بھی ہے انا معی ربی، لیکن حضرت موسیٰ کا کہنا انا معی ربی، ہمارا کہنا حضرت موسیٰ کا کہنا فرق ہے یا نہیں ہے؟ تم ذرا کہو نا آگے دریا اور پیچھے فوج پہنچ جائے، اور کلا انا معی ربی، اللہ نے بھی رستے نہیں بنائے، پہلے دریا جاری ہے، پیچھے فرعون بھی پہنچایا، اور وہاں کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ساری سپاہ فوج بھی چھوڑ گئی، وہ بھی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تو نے ہمیں مرا دیا، آگے اگ پیچھے قد، ہم درمیان میں آ گئے، اور انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ کلا، یہ وہ انبیاء کی توحید ہوتی ہے، کلا ہو نہیں سکتا، کیوں؟ انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، اللہ کی نصرت ہے، اعتماد کتنا ہے؟ سیہدین۔ بس جب یہ اظہار ہو گیا، اب اللہ نے فرمایا ڈنڈا مار دے، ڈنڈا مارا، دریا میں رستے بن گئے۔ حضرت ابراہیم آگ کے کنارے بیٹھے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ جبریل نے کہا اعلیٰ کا حاجہ کہ اما الی کا فلا، تیرے ساتھ کوئی کام نہیں، تو اپنا کام کر۔ ہاں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی ان سوالی کہیں نہیں ہے جو خطیب بیان کرتی ہے، علمہ بحالی، یہ ساری گپ ہے۔
کہ اللہ سے مانگوں. کہ میں اللہ سے کیوں مانگوں؟ بعض خطیب کہتے ہیں جس اللہ کو میرا پتہ نہیں تھے جے خدا تو یاد ہوتے. خطیب نے ایمان سے یاد ہوئے. دعا جے انبیاء کا شعار ہے. انبیاء صوفی نہیں ہوتے. ہاں تلبیس ابلیس پڑھو، ابلیس نے کیا کیا صوفیوں کے ساتھ کیا. تو انبیاء مجاہد ہوتی ہیں، دائی ہوتی ہیں. ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور. وہ مجاہد کی دعوت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم آگ کے کنارے پہ بیٹھے ہیں. ہم اور آپ توحید سیکھ کے جاتے ہیں، اور بڑا بابا جو گرو بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں 80 سال کا مجرم، اس سے ڈر کے مسئلہ بیان نہیں کرتے. مولوی خلاف ہو جائیں گے، فلانا خلاف ہو جائے گا. اور حضرت ابراہیم کو کسی کی پرواہ نہیں، آگ میں چلے گئے. آگ جاتے تک تو اللہ نے بھی کوئی بات نہیں کی نا، وہ تو آگ میں جا رہے تھے. جب آگ میں گئے تو اللہ نے آگ سے بات کی ہے، ابراہیم سے نہیں. یا نارو کونی بردا. تو یہ وہ توحید حالی پکی ہو رہی تھی. تو یہاں پر بھی قتل کا منصوبہ بن گیا، آرڈر جاری ہو گئے. لیکن پیغمبر کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، اوزو تو بے ربی. یہ اصل مقام ہے. تو میں نے صبح بھی کہا کہ جہاں مقصد ہے بہادر بنو، بہادر بزدل نہ بنو، بلیاں نہ بنو، شیر بنو. مسئلہ توحید کو جرت کے ساتھ بیان کرو. اور جب کرو گے تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اس تو کہا تو اسمبلی کے اندر بندہ کھڑا ہو گیا، بندہ کھڑا ہو گیا. جب شیخ القرآن بیان کرتے تھے پنڈی میں گولڑے میں دھواں اٹھتا تھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ گولڑے کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، پیر نصیر الدین. اس نے ساری وہی باتیں شروع کر دی جو پنڈی میں ہوتی تھی، وہی باتیں. اور اس میں بیماریاں تھیں، پکا تو نہیں ہوا تھا. یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت پکا تھا، لیکن بولی بدل گئی. تو جب بھی یہ مسئلہ بیان ہوگا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمہارا مؤید وہ مخالف کیمپ سے کھڑا ہوگا، دفاع کرنے والا مخالف کیمپ سے کھڑا ہوگا. کر کے دیکھو، وہاں سے آواز آئے گی. یہاں وہی بیان ہوا وقال رجل مومن، اور کہا رجل مومن نے. رجل کا لفظ آیا، نام نہیں آیا. رجل مومن، رجل تھا الکامل فی الرجولیت، مرد کامل تھا. اللہ رجل اس کو کہتے ہیں جو توحید بیان کرے. جو توحید بیان نہ کرے وہ رجل نہیں. داڑھی بے شک ناپ تک آتی ہو، وہ رجل نہیں، وہ بالکل مخنث ہے. رجل، یہاں پر بھی رجل، سورہ یاسین میں بھی رجل. انبیاء کو بھی فرمایا ما ارسلنا قبلک الا رجالا. انبیاء بھی رجالن، ورثۃ الانبیاء بھی رجالن. بزدل ملا، کمی کماڑا ملا، یہ کبھی مسئلہ بیان نہیں کرے گا. بخاری میں حدیث ہے، شروع بخاری میں. حیرانگی کی بات ہے، آپ کے الفرقان میں جتنی حدیثیں ہیں کسی تفسیر میں آپ نہیں دکھا سکتے، حالانکہ یہ حاشیہ ہے. سب سے زیادہ حدیثیں جہاں پڑھی ہیں، پھر بھی بعض باتیں ہمیں کہتے ہیں یہ حدیث کو نہیں مانتے. اور جتنی حدیث ہم بیان کرتے ہیں ان کے باپ دادا کے علم میں بھی نہیں، لیکن الزام وہی ہے. تو آدمی بعض باتیں نہ ہو. دیکھو ہاں، تو کیا کہہ رہا تھا؟ کس پہ؟ ہاں شکر ہے. ہیراکل کی ابو سفیان
نے اس کا ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کا انٹرویو لیا ہے اور 11 سوال کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا، عیسائیوں کا عالم بھی ہے بادشاہ بھی ہے، ایک سوال یہ تھا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نسب کیسا ہے؟ بڑا خاص سوال ہے. ابو سفیان نے کہا ہوا ذو نسب فینا، وہ اونچے نسب اونچے خاندان کا آدمی ہے. اس نے جب وجہ بیان کی تو اس نے کہا کذالک الرسل تبعث، رسول اسی طرح اونچے خاندان کی ہوتی ہے. کذالک الرسل تبعث. یہاں ایک نکتہ ہے، قرآن بھی دیکھو حدیث بھی دیکھو، اور وہ نکتہ سمجھو، ناراض نہیں ہونا، سمجھنا ہے. ناراضگی والی بات بڑی کھڑی ہے لیکن میں نے بات تو بیان کرنی ہے جی. تو اس میں ایک بحث ہے کہ نبی جتنے انبیاء ہیں یہ اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہیں جی. تو میں کہا کرتا ہوں انبیاء کے وارث بھی اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہیں جی. یہ جتنے لوگ مسئلہ چھپا کے بیٹھے ہیں، اگر ان کی خاندانی تاریخ آپ پس منظر دیکھیں تو کل کمی نہیں جی. اور صرف لوگوں کی روٹیوں کو دیکھ رہے ہیں. ملک صاحب ناراض نہ ہو، فلانا ناراض نہ ہو، یہ سارے درباری ملا ہیں اور مقصد ان کا تجارت کرنا ہے اور دین کو بیچنا ہے. کوئی مر جائے مردے کے کفن بھی لے آئیں گے، اچھاڑ بھی لے آئیں گے، زائد کپڑے بھی لے آئیں گے، جوتیاں بھی لے آئیں گے. اور یہ ایسے نائی میراثی بنے ہوئے ہیں مولوی کہ عزت بھی، حالانکہ عالم کی عزت انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام استفاء علم کا تھا، لیکن یہ خود کمی اور میراثی بن گیا، مسلی بن گیا. اب محلے والے حالت یہ بن گئی ہے کہ نائی کی اتنی عزت، نائی سے بھی مولوی کی عزت کم کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ کھانے والی مشین ہے، ان کو کوئی چیز مل جائے مولوی کا کام ہی مانگنا ہے. مولوی ڈوب رہا تھا تو کسی نے کہا مجھے ہاتھ پکڑوا دو، اس نے کہا دینے والی بات نہیں لینے والی بات ہے. تو یہ مولوی کا جب حال بن گیا تو میراثی اور نائی اور مولوی میں کوئی فرق نہیں رہا. تو ہمیشہ مسئلہ بیان کرنے والے خاندانی لوگ ہوتی ہیں جی. اور وہی مسئلہ بیان کرتے ہیں براثت الانبیاء. اور جب مسئلہ کمینے قسم کے لوگوں میں چلا جائے کہتے ہیں جی یہ تو پھر وہ حسب نسب کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کتوں کی نسلوں کا اعتبار نہیں ہے جی. مرغوں کی نسلوں کا ہے جی. گدھوں کی نسلوں کا، ہے جی. گھوڑوں کی نسلوں کا، تو انسانوں کی نسلوں کا وہ طریقہ اولا ہے جی. تو کف والا مسئلہ آپ پڑھتے ہیں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، وہ میں سمجھاؤں گا جب آیت آئے گی. اس کا معنی انہوں نے سمجھا ہی نہیں. اتقاکم کا وہاں کیا معنی ہے؟ تو ہر چیز کی نسلیں ہیں، ادھر بھی کیا ہیں؟ نسلیں ہیں. جی. مسئلہ گڑبڑ ہے. تو بہرحال آ جاؤ، واپس آ جاؤ. مسئلہ بیان کرو گے تو یہ چیزیں پیش آئیں گی. عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ. آج کیوں انقلاب نہیں آتا؟ وجہ یہ ہے کہ مشن ہی کوئی نہیں ہے. فارغ ہو رہے ہیں، بالکل فراغت کے بعد فارغ ہو گئے. مشن کیا ہے؟ سارے بلوں میں چھپ گئے، مشن ہی کوئی نہیں. تو ایسی فراغت کو جہنم میں ڈالنا ہے جس کا مشن ہی نہ ہو، نظریہ ہی نہ ہو. میں پڑھ کیوں رہا ہوں؟ پڑھ کے کیا کروں گا؟ پڑھ کے بڑی مسجد کا امام بن جاؤں گا، خطیب لگ جاؤں گا، مدرس لگ جاؤں گا، ملازمت مل جائے گی فلاں. اگر یہ پڑھنے کا مقصد ہے تو پھر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اور نبی کے دین کا محافظ بننا ہے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. آج سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ مشن ہے ہی کوئی نہ، نظریہ ہے ہی کوئی نہ، اور سوچ اور ہدف ہے ہی کوئی نہ. نبی جس کے ہم امتی ہیں، نبی عالمی ہے.
اور مولوی کی سوچ اس سنجے تک ہے، چھوٹی سی سوچ ہے. یہ بیچارہ ایک مسجد چل رہی ہے، 7 مسجد اور بن گئی، اس کی زندگی کا مقصد اس مسجد والے مولوی کو گرانا ہے. ایک مدرسہ بن گیا، دوسری جگہ پہ مدرسہ بن گیا، اس کی زندگی کا مقصد اس کو گرانا ہے. اس کے علاقے میں کوئی مولوی پڑھ کے آ گیا، اس کی زندگی کا مقصد اس کی ٹانگیں کھینچنا ہے. اسی پہ گزر رہی ہے. کتنی ناقص سوچ ہے. تو قرآن کچھ اور سبق دے رہا ہے. نبیوں کے وارثوں کی سوچ بھی عالمی ہوتی ہے، جی انقلابی سوچ ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے. کیا زندگی کا مقصد؟ جب مقصد کے بغیر زندگی ہے تو گدھے اور انسان میں کوئی فرق نہیں. جی با مقصد زندگی ہو پر پتہ چلتا ہے. وہ ملحد کو میں نے کہا کہ اگر قیامت شیامت کوئی نہیں ہے، ایسے ہی انسان بھی پیدا ہو گئے، جانور بھی پیدا ہو گئے، تو پھر بتا تیرے اور خنزیر میں کیا فرق ہے؟ خنزیر بھی کھاتا پیتا ہے، تجھ سے بہتر جمع کر لیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. تو بھی کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے. پھر انسان اشرف المخلوقات، تم بھی مانتے ہو. وہ ہے کیا فرق ہوگا خنزیر کتے اور انسان میں؟ اگر کوئی مقصد ہی نہیں، قیامت ہی نہیں، کچھ چیز بھی نہیں، تو پھر انسان اور کسی خسیس جانور میں کوئی فرق؟ تو اسے کہنے لگا فرق نہیں ہے، ایک لحاظ سے میں خنزیر ہوں. جی کہا یہ ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے نہیں، پورے لحاظ سے، پورے لحاظ سے خنزیر. تو مقصد ہی کوئی نہیں. تو بھائی اپنی زندگی کو با مقصد بنائے. جی قرآن اسی نقطے کو بیان کر رہا ہے. انبیاء کے واقعات کیوں بیان کر رہا ہے؟ بھئی قصے بچوں کو سناؤ گے جیسے نانیاں سناتی ہے. یہ قصے سنانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن تمہیں بات کر رہا ہے. کوئی قصے گزرے نہیں. آج بھی فرعون موجود ہے، آج بھی میدان دعوت موجود ہے. جب تک دنیا رہے گی فرعون بھی رہیں گے، میدان دعوت بھی رہے گا، اور حق کے دائی بھی رہیں گے. جی تو حق کے دائی بن کے گزارو. قال رجل مؤمن جنا مرد، پتہ نہیں پشتو والے کیا کہتی ہیں، جنا الکامل فی الرجولیت. جوان اللہ اس کو کہتا ہے جو توحید کو کھڑا کے بیان کرتا ہے، اور اللہ متقی بھی اسے کہتے ہیں. تم پتہ نہیں تقوی کس کو سمجھتی ہو؟ تقوی رول گیا بیچارہ، تقوی شلواروں میں رول گیا. کسی نے شلوار اتاری متقی، کسی نے گھٹنوں تک لے گیا متقی، مونچھیں منادی متقی، سر مڈا دیا متقی، اور بولنے میں سپیس رکھا متقی، اور وہاں بن کے بیٹھے عنکبوت، اوپر رومال یوں لپیٹ لیا متقی. ہاں بالکل یہ متقی ہے. نفلیں زیادہ پڑھی متقی، حاج زیادہ کیے متقی، عمریں زیادہ کیے متقی. تو یہ تقوی تو ابو جال میں بھی تھا. یہ تقوی تم نے بنایا. اللہ کے ہاں تقوی اللہ کے مسئلے کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور مولوی کی بخشش مسئلہ بیان کرنے میں ہے. یہ تسبیحاں شسبیاں ساریاں بڑھ بیسنے، ہاں یہ کوئی کام نہیں آئیں گی. مولوی کا اصل نجات ہے مسئلہ حق کا مجاہد بن جائے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل جہاد کلمۃ حق. یہ حدیث صحیح سند سے بھی ثابت ہے، صحیح کلمات سے بھی ثابت ہے. ان کلمات سے بھی کہ سلطان جائر، امیر جائر کے سامنے کلمہ حق کہنا. اب پتہ چلے گا سامنے کلمہ حق کہنا. آ گیا سلطان جائر اور اس کے سامنے جنا بھی آ گیا. اس مرد مومن نے 3 تقریریں کی ہیں فرعون کے دربار میں. یہ مناظرہ ہے، 3 تقریریں. اور اس میں آپ ذرا غور کریں، آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ پہلی تقریر اس کی بڑی نرم ہے، دوسری تھوڑی تیز ہے، اور
تیسری میں تو ہڈیاں توڑ کے رکھ دی ہے، تیسری تقریر میں سب کچھ چٹھا کھول دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں تدریج فی الدعوہ، تدریج فی الدعوہ، دعوت میں تدریج ہے، دونوں انداز ہیں۔ ایک انداز یہ بھی دعوت کا ہے کہ اس میں تدریج اور تلطیف ہے، کہ شروع میں بڑی نرم بات کی، لیکن ایک دن کی تقریر ہے، یہ بھی خیال رکھو، کئی شیطان بن کے کہتے ہیں ہم بھی ذرا تدریجاً چل رہے ہیں، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، وہ ابلیس ہیں، وہ تدریج نہیں، یہ اسی وقت کی بات ہے۔ شروع کیسے تقریر؟ تو گویا 3 تقریریں ایک وقت میں، اور یہ تقریریں جو ہے سٹیج کی نہیں ہیں، یہ تقریریں فرعون کی اسمبلی کی ہے، سارے شیاطین بیٹھے ہوئے اور وہاں بولنا۔ اور آپ اگر پرانے بادشاہوں کی تاریخ پڑھیں تو ان کے سامنے بولنا ہی بے ادبی سمجھا جاتا تھا، کوئی بندہ بات بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ پہلے تو خاموش تھا، مسئلہ تو اسے سمجھ آ چکا تھا، لیکن چپ سادھ کے چل رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ حضرت موسیٰ کے قتل کا منصوبہ بن گیا، آرڈر دے دیا گیا، اب یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے 3 صفات ذکر کی ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ ایک صفت ہے مومن، دوسری صفت ہے من آل فرعون، تیسری صفت ہے یکتم ایمانہ، یکتم ایمانہ، ابھی تک، ترجمہ صحیح کرنا ہے، اب تک چھپاتا رہا تھا اپنا ایمان، اب تک، اب تک چھپاتا رہا تھا، ابھی تک ایمان چھپا رہا تھا، یکتم ایمانہ۔ اب یہاں 3 صفات ہیں، ان میں بظاہر ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ یکتم ایمانہ کو مومن کے بعد ذکر کرنا تھا، کیونکہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو مومن نون والی صفت کے ساتھ یکتم ایمانہ آنا چاہیے تھا، اور من آل فرعون بعد میں، من آل فرعون کو مقدم کیا، اور یکتم ایمانہ جو مومن ہونے کے مناسب تھا اس کو مؤخر کیا۔ تو اس تاخیر میں ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ غور کریں، اگر یکتم ایمانہ مومن کے ساتھ ذکر کیا جاتا تو اس میں ایک ایہام اور شبہ ہو سکتا تھا کہ ایمان چھپاتا رہا من آل فرعون، تو پھر 2 وصف ظاہر ہوتے، تیسرا وصف ظاہر، یہ ہے قرآن کا کمال۔ تو یہاں 3 صفتیں بیان کرنا موجود ہے، مقصود ہے، ایک مومن بھی تھا اور آل فرعون سے بھی تھا، اور ابھی تک ایمان چھپاتا رہا تھا۔ تو میں نے آپ کو کہا ذرا آپ الٹ کے پڑھیں، قال رجل مومن یکتم ایمانہ من آل فرعون، تو 2 وصف ظاہر ہوتے، تیسرا نہیں، تو آل فرعون کو درمیان میں ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ تھا آل فرعون سے، ورنہ پتہ نہ چلتا کہ یہ کون تھا۔ تو کہتی ہیں کہ یہ فرعون کا کزن تھا، چچے کا بیٹا تھا، رب العالیٰ کے چچا کے بیٹا، فرعون کے چچا کا بیٹا تھا، کزن تھا، حزقیل نام تھا یا کوئی نام تھا، نام اسرائیلی روایتوں میں ہے، اس پر کوئی چیز، قرآن اس طرح شناختی کارڈ پیش ہی نہیں کرتا، قرآن کا مقصد کام بیان کرنا ہے، نام بیان کرنا نہیں ہے۔ اس لیے رجل مرد تھا، مومن مومن کہا، یہاں سے اہل تشیع نے مسئلہ نکالا ہے تقیہ، تقیہ کی بحث تو کریں گے انشاءاللہ، جہاں میں آیت حل کر رہا ہوں، پھر ادھر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ فرماتے ہیں مومن تھا، تقیہ کر رہا تھا، تو تقیہ ایمان سے،
اصول کافی میں بڑے فضائل تقیہ کے، لا دین لمن لا تقیۃ لہ، جو آدمی تقیہ نہ کرے اس کا دین ہی کوئی نہیں، لا دینا۔ اور فرمایا حضرت امام جعفر صادق بسند معتبر کہ ہمارا دین ہے، اس میں 9 اعشار، 10 حصوں میں 9 حصے تقیہ میں، اور جو تقیہ چھوڑے گا وہ پکا بے دین ہے۔ تقیہ واجب اور فرض ہے۔ دوسری بات سمجھے، یہ تقیہ کب تک واجب ہے؟ الا ان خرج المنتظر، وہ جو امام موعود مفرور قرآن کا چور امت سے قرآن چرا کے بیٹھے، وہ امام جب تک نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ تقیہ فرض ہے، اور جو تقیہ چھوڑے وہ بے ایمان ہے۔ توجہ کرو، تقیہ چھوڑے وہ، تو موجودہ جو روافض ہیں یہ اپنے ائمہ کے فتوے کے مطابق خالص کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے میڈیا پہ تقیہ چھوڑ نہیں دیا۔ ابھی میڈیا پہ آ کر کہہ نہیں رہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں، ابھی میڈیا پہ بکواس نہیں کر رہے ابو بکر عمر عثمان کو اور صحابہ کو۔ تو ان کا شیعہ مذہب تو یہ تھا کہ امام غائب تک تقیہ کرنا واجب ہے، لا دین لمن لا تقیۃ لہ۔ اور آج سوشل میڈیا پہ جتنے ذاکر اور جتنے مجتہد یہ بک بک کر رہے ہیں صحابہ کو، تو انہوں نے تقیہ چھوڑ دیا۔ اور جو تقیہ چھوڑ دے، امام جعفر صادق اصول کافی، بہار الانوار اور مرات العقول، سب کتب میں یہ روایت معتبر صحیح موجود ہے، جو تقیہ چھوڑے وہ پکا بے دین ہے۔ اور جب بے دین ہے تو بے دین اس کا دین ہی کوئی نہیں، اس کا مذہب ہی نہیں ہے، اور وہ دین سے خارج ہے۔ تو ہمارا سوال ہے دنیا شیعت سے، ذرا اس کا جواب دے دو کہ تم نے جو اب بک بک شروع کی ہے صحابہ کے خلاف، تو تم نے تقیہ چھوڑا، تمہارا ماضی تو غائب ہو گیا، اس نے نہ کسی کو واٹس ایپ نمبر دیا، اب تو کم از کم فون نمبر تو دے دیتا۔ ایران طاقتور بھی بن گیا، حزب اللہ، حزب الشیطان، وہ بھی ہر جگہ پہ چلی، اور ہر تمہارے اندر اب ایٹمی قوت بھی بننے جا رہی ہے، روس بھی ساتھ ملا، لیکن امام کا واٹس ایپ نمبر کدھر ہے؟ موبائل نمبر بھی نہیں، آئے ہی نہیں، آئے گا بھی نہیں، ہو تو آئے گا، ہے ہی نہیں تو آئے گا کہاں؟ آئے گا بھی نہیں۔ تو یہ دکھتی ہوئی رکھ گئے۔ تو تم نے اس کے آمد سے پہلے تقیہ چھوڑ دیا، تو تم اپنے اماموں کے بقول کافر ہو۔ میں نے شیعہ مذہب کی 100 وجہ الگ کی ہے کہ موجودہ شیعے اپنے ائمہ اطہار کے اقوال سے کافر ہیں۔ دوسرا موضوع بڑا خطرناک ہے، وہ تو یہ بھی بند ہو جائے گا کہ جو 12 ہیں وہ ایک دوسرے سے کے فتوے سے، وہ ایک دوسرے کے فتوے سے اور ان کے فتوہ سے تو یہ ایک نیا موضوع ہے۔ خیر بہرحال ایک وجہ آ گئی، وجہ 7 الگ الگ شمار کرتے رہو۔ تقیہ دلیل یہ دی، قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، الجواب، جواب یہ ہے جب تک تقیہ کیا اللہ نے اسے مومن کہا ہی نہیں۔ جب تک تقیہ کیا تو مومن کہیں دکھا دو اللہ نے مومن کہا ہو۔ اللہ نے مومن اس دن کہا جب تقیہ چھوڑ دیا۔ اب مانا سمجھے، اب تک چھپاتا رہا، آج تقیہ چھوڑا تو قال رجل مومن بن گیا۔ معلوم ہوتا ہے تقیہ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ تقیہ ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو تقیہ نہیں، ورنہ دنیا شیعت اس کا جواب دے کہ جب اس نے بیان نہیں کیا تو اللہ نے کہا اس کو مومن کہا۔ مومن اس دن کہا جس دن اس نے بیان کیا۔
جواب سمجھ آ گئی ہے؟ اچھی طرح سمجھو. یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا. حصہ اولا تقریر اول، پہلی تقریر ہو رہی ہے اور اس تقریر کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ایک ایک بات اس کی دیکھتے ہو. جب توحید سمجھ آتی ہے نا آدمی کا عقل کامل ہو جاتا ہے. جی کمال حکمت کی بات ہی کیا کہتے ہیں؟ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر رہے ہو ایسے مرد کو، رجلا ایسے مرد کو، ان یقولا ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا پالن ہار، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، غوث اعظم صرف اللہ ہے. ربی اللہ تعریف حسر کے لیے ہے. ربی اللہ حسر والا معنی مراد ہے کہ میرا حاجت روا، مشکل کشا، پکاریں سننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. صرف اللہ ہے. میرا حاکم کون ہے؟ صرف اللہ ہے. مشکل کشا، حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ. اس بات پہ تم قتل کر رہے ہو، یہ استبعاد ہے. استبعاد کا معنی بعید از عقل، بعید از قیاس بات ہے کہ تم اتنے جھلے ہو گئے ہو کہ اس نے جرم کیا کیا ہے، قتل بھی کر رہے ہو اور کوئی سزا بھی نہیں. اور قتل کس پہ ہے کہ اس نے اتنا کہہ دیا ہے کہ میرا مشکل کشا صرف اللہ ہے. یہ فرعونہ شرعونہ نہیں ہے. ربی اللہ، یہ ربی اللہ میں بڑا وزن ہے. میرا الہ صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ. صرف 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 کی بات ہو رہی ہے. صرف صرف، یہ صرف کہاں سے نکلا ہے؟ ربی اللہ. تعریف المسندین یفید الحصر. یہ ربی اللہ. پہلی بات کی وَقَدْ جَاءَكُمْ، استبعاد اول اتقتلون، قتل کی سزا، یہ بھی بعید از قیاس. دوسرا استبعاد ان یقول ربی اللہ، جرم بھی کیا ہے؟ جرم بھی کیا ہے؟ اللہ کی توحید بیان کرنا. ربی اللہ یہ جرم، یہ دوسرا استبعاد ہے. اور تیسرا وَقَدْ جَاءَكُمْ، اور تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اپنے دعوے پہ، اپنی نبوت اور صداقت پہ دلائل بھی پیش کر چکا ہے. اور ہیں بھی البینات، کوئی انی دعوے تے سمجھ نہ سکے، بالکل صاف صاف دلائل ہیں، بینات اور واضح روشن دلائل. بَإِن يَكُ كَاذِبًا، یہ تقریر کا پہلا حصہ ہے جس میں 3 استبعاد ذکر کیے. استبعاد سمجھ گیا ہو کہ نہیں؟ استبعاد بعید از قیاس، بعید از عقل بات کو کہتے ہیں کہ سزا مارنے کی بھی نہیں، جیل کی بھی نہیں، کوئی اور سزا بھی نہیں، اتنی بڑی سزا قتل والی، یہ بھی بعید از عقل. پھر جرم بھی کوئی نہیں. جرم کیا کیا ہے؟ جرم یہی ہے کہ ان یقول ربی اللہ. پھر اس دعوے پہ بھی بالبینات روشن دلائل رکھتا ہے. یہ 3 استبعاد ذکر کر کے انہیں کہا شرم نہیں آئی تمہیں؟ کوئی تو شرم کرو، سوچو، جھلے ہو گئے ہو، کملی دے ہو. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ. دوسرا حصہ تقریر کا، بَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر ہے وہ جھوٹا، کاذبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اسی پر ہے کذب اس کا. بَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہے، یُصِبْكُمْ
بعد الذی یعدکم پہنچ جائے گا تمہیں بعد وہ جو وعدہ دیتا ہے تمہیں، یعدکم ہے یعدکم نہیں، یعدو بعید سے ہے، یعدو وعدہ سے ہے، یعدکم جو وعدہ دیتا ہے تمہیں، ان اللہ، اب یہ دوسرے حصہ سمجھو کیا کیسی حکمت والی بات کی، این یکو کاذبن، بات ذرا ضابطہ بھی سمجھو، یہاں ایک بحث ہے، چھوٹی سی مسئلہ ہے کہ جو جھوٹا مدعی الوہیت ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ خوارق جاری ہو سکتے ہیں، جیسے دجال، لیکن جو جھوٹا مدعی نبوت ہو ختم نبوت سے پہلے اس سے خوارق کا ظہور نہیں ہو سکتا تھا، اس بات کو اچھی طرح سمجھو، یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت سے پہلے جھوٹے مدعی نبوت پر خوارق کا ظہور نہیں ہو سکتا تھا، وجہ التباس، اشتباہ، الوہیت کا کوئی دعویٰ کرے تو وہاں کوئی اشتباہ نہیں، اس کا علاج موجود ہے، اسے کیک لگاؤ، وہاں اشتباہ نہیں ہے، کوئی چبل سے چبل آدمی بھی محسوس کو الہ نہیں مان سکتا، تو وہاں اشتباہ نہیں۔ تو انبیاء چونکہ بشر ہوتے ہیں، سچے بھی اور جھوٹے بھی، بشریت ہے، احوال بشری ہے، تو اس لیے وہاں صادق اور کاذب میں اشتباہ ہو سکتا تھا، لیکن جب آپ کی ختم نبوت ادلہ قائم ہو گئی اب اشتباہ نہیں رہا۔ یہی نکتہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امام نے فرمایا ہاں اس سے جو دلیل مانگے، امام نے فرمایا مدعی نبوت سے بعد نبوت محمدی کے دلیل کا مانگنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اب کیا بن گیا، قطعی ہو گیا۔ اس لیے متنبی کے بھی بعد خوارق ہیں، اور بعد کے جو جھوٹے مدعیان نبوت آئے ان کے بھی کچھ خوارق ہیں، اگرچہ وہ سحر ہو، جادو ہو یا ویسے کوئی خوارق ہوں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں آتا۔ قادیانی یہ بہت پیش کرتے ہیں متنبی، جو متنبی جانتے ہو نا بزرگ کو، وہ نیک سا بزرگ ہے، متنبی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، اسم کیا اور اس کا معجزہ دکھاتا تھا، اور معجزہ کیا؟ سوئی کے ناکے سے انڈا گزارنا ہے، معجزہ بھی بڑا تھا۔ اسی طرح مرزا کے اور اس طرح کے خوارق، تو میں آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا ہوں وہ آپ نے سمجھ لی ہے۔ یہ رجل مومن یہی ضابطہ بیان کر رہا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹا مدعی نبوت ہے فعلیہ کذبہ، تو وہ خود پکڑا جائے گا، تم میں بدنام ہونے کی ضرورت نہیں قتل کرنے کی، تو خود بخود مٹ جائے گا، اس کا مشن بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو تم مارے جاؤ گے۔ یہ کیسی حکیمانہ بات کی اس نے، اور یہی ضابطہ۔ اب اس ضابطے کو ذہن میں رکھو، سوال وارد نہیں ہوگا، ورنہ جہاں پر سوال آئے گا اللہ فرماتے ہیں رجل مومن، تو ان شک کے لیے آتا ہے این یا کو صادقن این یا کو کاذبن، تو اس کا شک ہو تو ایمان نہیں، ایمان تصدیق کا نام ہے، تو یہ ان کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو شک کے لیے ہے، تو میں نے بتا دیا کہ یہ ان ایمان میں شک نہیں ہے،
ان کا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قانون اور ضابطہ رجل مومن بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ جھوٹا مدعی نبوت ہے خود ختم ہو جائے گا، تمہیں کوئی خطرہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تمہارا قانون چینج ہوگا، نہ تمہارا کوئی اور پارٹی شارٹی بن سکتی ہے، یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے خود ہی تباہ ہو جائے گا، علیہ کذب۔ اور اگر یہ سچا ہے تو پھر بچوں تمہاری خیر نہیں، پھر یہ جو وعدہ دے رہا ہے نا تمہیں عذاب کا اور پہلی اقوام کا حوالہ دے رہا ہے کہ فلاں بھی تباہ ہوئے، فلاں بھی تباہ ہوئے، فلاں بھی تباہ ہوئے، پھر کوئی ایک عذاب بھی آ گیا نا ان میں سے جو قوم نوح پہ آیا، قوم عاد، فلاں فلاں قوموں پہ آیا، بعض ایک عذاب بھی آ گیا، بعض افراد عذاب کے وہ آ گئے تو تم سارے مارے جاؤ گے۔ اب دوسرے سوال کا بھی میں نے جواب دے دی، دوسرا بھی یہاں پر زبردست سوال ہے کہ یعدکم بعض الذی یعدکم کیوں کہا، کہ جو موسیٰ علیہ السلام وعدہ دے رہے ہیں وہ بعض عذاب آ جائے گا، کل کیوں نہیں آئے گا؟ تو اس کے دو جواب ہیں، ایک تھوڑا کمزور ہے، وہ بین السطور لکھا ہے کہ سارا نہ صحیح، بعض آ گیا تمہارا کام پورا ہو جائے گا، اور دوسرا معنی میں نے کر دیا جہاں بعض سے مراد بعض افراد ہیں عذاب کی، کیونکہ آگے عذاب قوم نوح کا ذکر ہے، عاد، ثمود، فلاں فلاں، اور مختلف قسم کے عذاب ہے، کسی پر پانی کا عذاب آیا، یہ بھی ایک فرد ہے، کسی کو زمین میں دنسایا گیا، یہ بھی ایک فرد ہے، کسی کو پتھروں کی بارش ہو گئی، یہ بھی ایک فرد ہے، تو یہ مختلف افراد انواع ہیں عذاب کے، تو اس لحاظ سے بعض اس نے کہا کہ کوئی عذاب بھی آ گیا، سارے نبی ہیں، تو آنا بھی کوئی تھا، سارے اکٹھے تو نہیں ہونے تھے، تو بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ اس میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ادخال الہی ہے، یہاں پر جب رجل مومن کی تقریر ہوئی دونوں حصے ہوئے، تو اب یہاں پر سوال تھا کہ فرعون پہ کیا اثر ہوا، یہ تقریر سننے کے بعد فرعون اس سے کس حد تک متاثر ہوا؟ اللہ فرماتی ہیں مسرف کذاب، فرعون حد سے گزرا ہوا تھا، اور جو اس طرح کا بدماش ہو اس پہ تقریریں اثر نہیں کرتی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ مسرف کذاب اسراف سے ہے حد سے گزر جانا، عباسی کا حوالہ لکھا ہے مشرکن، جو مشرک ہو مشرک کو کہتے ہیں، اور مشرک مصرف ہوتا ہے، وہ اللہ کا حق مخلوق کو دیتا ہے، اللہ کی صفت مخلوق میں مانتا ہے، اس لیے ہر مشرک مصرف ہے۔ جی بلا اقصا ہوا مصرف کذاب، بہت بڑا جھوٹا۔ یہ بعد نے کہا کہ یہ مقولہ رجل مومن ہے، اسی کی تقریر جاری ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ ادخال الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا درمیان میں کلام آ گیا، اس کی تقریر کے اینڈ پر ادخال الہی حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اصطلاح ہے۔ فرماتے ہیں ایک تقریر چل رہی ہوتی ہے، درمیان میں اللہ اپنا کلام ذکر کر دیتے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادخال الہی۔ ادخال الہی کس کی تقریر چل رہی تھی؟ رجل مومن کی، درمیان میں کیا آیا؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا، تو یہ ادخال الہی ہو گیا۔ بعد نے کہا نہیں، یہ بھی رجل مومن کی تقریر ہے۔ رجل مومن کیا کس کو کہہ رہا ہے؟ مسرف کذاب،
بظاہر تو تقریر حضرت موسیٰ کے بارے میں ہو رہی ہے اور ضرب فرعون کو لگا رہا ہے، جی ضرب فرعون کو لگا رہا ہے، تعریض فرعون پہ ہے کہ اللہ نہیں ہدایت کرتا، من ہوا مسرف لا یہدی، ہدایت معروفہ مراد نہیں ہے۔ اگر مومن کا کلام ہو تو ہدایت معروفہ نہیں ہے، یہ لا یہدی کا معنی پروگرام کا پورا ہونا، منصوبہ کا پورا ہونا۔ اللہ نئی منصوبے اور پروگرام پورے کراتا جو آدمی مسرف اور کذاب ہو۔ سمجھ گئے؟ جی اس کی تائید موجود ہے۔ او سورہ یوسف کو یاد کر لو، ابھی میں نہیں بیان کروں گا، میں آگے جا رہا ہوں، نہ آئے تو پھر چٹ لکھ دینا، موجود ہے لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔